تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کألم، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ کأن لم یغنوا فیہا، الا، الا میں یہ مد ہے، مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انما نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف میں گول نشان ہے تو الف کو نہیں پڑھنا ہے، اس وجہ سے گول نشان ہے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، الا یہاں پر الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو دال کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر دال میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الا بعدا لثمود، وَلَقَدْ، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ جیم میں جو مد ہے مد متصل ہے، اس کے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ با میں قلقلہ ہوگا، را کو پر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ بالبشرا، را کو اوپر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور پر پڑھیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے اور لو میں واو مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے یہاں پر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، یعنی الف مدہ پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، قَالَ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو اخفا ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ماں میں الف مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ان کے نون میں اخفا ہوگا، اور جیم میں جو مد ہے مد متصل ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، سے جلد پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، فلما میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد ہے، تو یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسے پڑھنا ہے را، اس کو ایسا نہیں پڑھیں گے، را ایسے نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ الف مدہ نہیں ہے نا، یہ الف مدہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو را نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے را، را۔ دیکھیے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر کہیں پر بھی رہے
حمزہ کے اوپر کھڑا زبر رہے یعنی الف کے اوپر کھڑا زبر رہے تو اس کو الگ سے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے والے حرف سے ملا کر نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو بہت سارے لوگ پڑھ دیتے را تو را نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ حمزہ میں کھڑا زبر ہے اس پر مد ہے تو اس کو الگ سے پڑھنا ہے، را ایسے پڑھنا ہے۔ آئی میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے یہاں پر، او میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہو رہا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، اور خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر گولتا ہے، وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، تو اس طرح سے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، لام واو مدہ دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، انما نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہ جو مد مد منفصل ہے، یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر نام جو مد مد منفصل ہے، الا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جر پڑھیں گے، قوم لوط، یہاں پر دیکھیے وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر تو میں قلقلہ بھی ہوگا اور تو کو پر بھی پڑھنا ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامرأته، یہاں پر میم ساکن ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہا الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے، یہاں پر تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، فبشرناہا، یہاں پر را ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، نون میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور ہا میں الف مدہ ہے تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بِإِسْحَاقَ، یہاں پر ہا میں کھڑا زبر ہے، اگر یہاں پر وقف کریں گے، ویسے تو وقف نہیں کرنا چاہیے، لام الف بیچ میں رہے تو وقف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وقف کریں گے تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا اور قاف میں قلقلہ ہوگا، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر مد عارض وقفی بھی نہیں ہوگا، قاف میں قلقلہ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یہاں پر نون ساکن کے بعد واو ہے حروف یمن میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، اور را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، ورا، یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اب یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ الف کے اوپر حمزہ نہیں ہے تو اس کو الگ سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ را الف مدہ ہی اس کو مد متصل ہے تو ورائی اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر تھا تو اس کو الگ سے پڑھ رہے تھے، تو کھڑا زبر رہے گا تو الگ سے پڑھیں گے، اور کھڑا زبر نہیں ہے تو اس کو الگ سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ را کو ہی کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اسحاق، ہاں میں کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، یعقوب، یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا اور با میں قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، قالت، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، وہی میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، تا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اَأَلِدُ وَأَنَا کے نون کو الف کو نہیں پڑھتے ہیں، یعنی بغیر الف کے پڑھیں گے، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھا جاتا ہے، انا کا، جو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، ہاں میں کھڑا زبر ہے، ذال میں الف مدہ دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، شی میں یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے، قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز
وهذا بعلی شیخا۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، ہا میں کھڑا زبر ہے اور دال میں الف مدہ، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لشی، لشی میں یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جد پڑھیں گے، اور یہاں پر حمزہ میں دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر اظہار حقیقی ہوگا۔ اور عجیب یہاں پر وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ھذا لشیء عجیب۔